وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی تو عزیز مصر نے کیا کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس معاملے کو آپ دبا دیں، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود شہر میں خبر پھیل گئی اور عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ ایک اتنے بڑے عہدے والے آدمی کی جو بیوی ہے، جو اتنے رائل فیملی سے جس کا تعلق ہے، وہ اپنے غلام پہ عاشق ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منفی بات جو ہے یہ بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے، یعنی بادشاہوں کے اور جو رائل فیملی میں اتنے اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو وسائل، ان کے تو اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس منفی بات کو دبا نہیں سکا اپنے محل کے اندر، اور کیسے جنگل میں آگ کی طرح جو ہے مدینہ شہر میں خبر پھیلی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ سے دنیا میں تھوڑے ہی رہے ہیں جو نیگیٹیوٹی کو فروغ نہ دیں بلکہ پازیٹیوٹی کو فروغ دیں۔ وہ تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام انسان نہ کرے کہ پھر بعد میں اس کو شرمندگی ہو، کیونکہ منفی بات جو ہے نا سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے تو یہ سوچ کے کیا نا کہ یہ بات پھیلے گی نہیں، لیکن پھیل گئی، وہ بدنام ہو گئی پھر وہ۔ اچھا، دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شہر کی عورتوں نے یہ جو تبصرے کیے کہ رائل فیملی کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے ایک غلام پر، تو اس سے کفف کا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے تو اتنے کمتر، جو ایک کم لیول کے لڑکے کی طرف کیوں مائل ہو رہی ہے۔ یہ عورت کی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو اس کے لیول کا ہو، اسی کو کفف کہا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے لیول کے آدمی سے نکاح کرے گی، یا تو اپنے سے اوپر یا اپنے برابر، اور مرد کے لیے یہ جائز ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کمتر سے بھی نکاح کر لے۔ تو آج معاملات الٹے ہو گئے ہیں کہ عورت کمتر میں جا رہی ہے اور مرد اپنے سے اعلیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ اور کمتر کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء نے بیان کیا ہے یہ قرآن و سنتی کی روشنی میں، اور اس پہ چاروں فقہ کا اتفاق ہے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہ عرف کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ مرد عورت کا ہم پلہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس میں موٹی موٹی 6 چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب دیکھا جائے گا، دین دیکھا جائے گا، دین سے مراد اسلام ہے تو عورت بھی، یعنی عورت مسلم ہے تو مرد بھی باپ دادا سے مسلم خاندان سے چلا آ رہا ہو، اور عورت اگر دیندار ہے تو مرد بھی دیندار ہو، پھر عورت اگر مالدار گھرانے سے ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ مرد بھی مالدار، اسی کے لیول کا مالدار ہو، اور چوتھی چیز جو ہے نسب ہے، خاندان ہے، اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ وہ 6 چیزیں تو وہ ہیں جو بالکل موٹی موٹی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کوئی بہت ذہین لڑکی ہے تو کوئی بالکل ہی پرلے درجے کا احمق لڑکا اس کا ہم پلہ اور کفو نہیں ہو سکتا۔ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا کسی اچھے پیشے سے اس کے باپ کا تعلق ہے جس کو ایک اپر لیول کا پیشہ سمجھا جاتا ہے، اور لڑکا جو ہے کسی ایسے پیشے سے اس کا تعلق ہے جو ایک لو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی کفر نہیں ہے۔ تو اس میں دنیا کی چیزیں بھی دیکھی جائیں گی، اخروی لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت نے شوہر کے ماتحت بننا ہوتا ہے، تو جو ماتحت ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا میاں میرے برابر کا، یہ میرے جوڑ کا، یہ مجھ سے اوپر کا ہو۔ تو ہمارے ہاں جو تعدد زوجات کا رواج ختم ہو گیا نا، ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چھوڑ دی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی ویلیو گر گئی ہے۔ تو اب خواتین غیر کفو میں جا رہی ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی لڑکی، ایک ماسٹر کی ہوئی لڑکی، وہ 8ویں کلاس سے بھاگے ویسے شادی کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا، یہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے آپ ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ پورے شہر کی عورتوں نے کہا کہ بھائی وہ بادشاہ کی رائل فیملی میں ایک عورت اتنی اونچے خاندان کی ہے، وہ اپنا اسٹیٹس تو دیکھے نا۔ تو اس کے برعکس اگر ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں یہی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے لیول یا اپنے سے اونچے سے نکاح کرے۔ یوسف علیہ السلام تو اس کے لیول سے بہت اونچے تھے، لیکن ان عورتوں نے اعتراض اس لیے کیا کہ وہ تو ان کو نہیں پتا تھا یہ پیغمبر ہیں اور یہ اتنے اونچے خاندان کے ہیں،
تو اس لیے ان کو اعتراض ہوا، لیکن فی نفسی ہی اعتراض درست ہے، فی نفسی ہی حضرت یوسف کی شخصیت کو اگر ہم نہ بیچ میں لے کر آئیں تو نارملی یہ اعتراض درست ہے، لیکن آج کل اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تیسرا ہمیں نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ آپ جب کوئی کسی اعتراض کا جواب دینا ہو نا، تو زبان سے جب اعتراض کا جواب دیا جائے تو وہ جواب مزیدار نہیں ہوتا، وہ اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی عمل کرا کے آپ کسی کو کسی بات کا جواب دیتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ جیسے زلیخا نے یہ نہیں کیا کہ ان عورتوں کو جا کے جواب دینا شروع کر دیا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام، وہ بڑے اٹریکٹیو ہیں، نہ پورا ایک ماحول ارینج کیا اور پھر یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کر آئی۔ ہمارے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کرایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ مردہ، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو 1 یا 2 درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یہ مردار بدبودار، اس کو تو مفت میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ ایک نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ آپ ایسے طریقے سے اپنا پیغام کنوے کریں، اپنا پیغام پہنچائیں لوگوں تک کہ وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ تو پریکٹیکلی کر کے جب کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو اس کا اثر لوگوں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے میں، کوئی میسج سمجھانے میں اسی طرز تعلیم کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی۔ یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے کا ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی اعذار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں وہ۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعذار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے، اس پہ ڈٹ جائے بس وہ،
کہ اب میں جو اسلام کے احکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی, اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے. ہمارے لیے جو آزار ہم جن عذروں کی, لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی, تو یہ کوئی عذر نہیں. اللہ کا حکم سب سے پہلے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے محض. گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا, اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں, لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں, توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی, لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں, مجھ میں طاقت نہیں ہے, اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں بچ سکتا. آج کیا ہو رہا ہے, آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں, اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں, اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں, تمام اسباب اختیار کریں, لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں. اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا, لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں, میں تو کمزور ہوں. تبھی یہ جو دعا ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت, ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت, الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں, اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہی, خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو. تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی, ہم تو اسلام پر آئے تھے, دین پر آئے تھے, بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی, پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی. تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی, اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا. تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے, اگر آپ صبر کرنا چاہو, اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں, عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے, پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا, یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی, بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا, اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. تو دونوں معاملات میں ہمیں